السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا رمضان محفل میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی غیر محرم سے بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، کسی غیر محرم سے بات کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ مولوی صاحب کا موقف تھا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ میری نظر میں آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں، اگر ان سب کے بعد بھی آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، آپ اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتے، اپنے عقائد، معاملات اور اخلاق درست نہیں کرتے اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ کے اگلے پچھلے سب اعمال لا حاصل ہو سکتے ہیں۔ چاہے آپ ٹوتھ پیسٹ لگائیں یا نہ لگائیں، نگلیں یا نہیں نگلیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ سب عبادات کا اصل مقصد انسان میں تقویٰ اور اخلاقی اصلاح پیدا کرنا اور معاملات میں درستگی لانا ہے۔ اگر کوئی شخص حج ادا کرنے کے بعد بھی، عمرہ کرنے کے بعد بھی اپنے معاملات اور اخلاق کو درست نہیں کرتا، تو اگرچہ اس کا حج اور عمرہ فقہی طور پر ادا ہو جاتا ہے، مگر وہ حج کے اور عمرے کے اصل مقصد اور روح کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے ظاہری اعمال کی ضرورت ہے اور نہ محض رسوم مقصود ہیں، بلکہ اسے ہمارے دل کا تقویٰ اور عملی اصلاح مطلوب ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ عبادت کو اپنی زندگی کی حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور تقویٰ حاصل نہیں کرتا تو اس کے روزے بے مقصد ہیں، بے معنی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، حدیث ہے، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عبادت کا مقصد صرف ظاہری عمل، ٹریڈیشنل یا رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ تقویٰ حاصل کرنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، اخلاق کو سنوارنا ہے، حقوق ادا کرنا ہے اور کردار کی اصلاح کرنا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات صاف ظاہر ہے، عبادت کا مقصد صرف ظاہری عمل، روایات یا رسم ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تقویٰ حاصل کرنے سے آپ معاملات درست رکھیں گے، اخلاق سنواریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریں گے، کردار کی اصلاح کریں گے، حلال و حرام کا لحاظ رکھیں گے، نہ صرف کھانے پینے میں بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی۔ تقوی کی وجہ سے اللہ آپ کو شرح صدر عطا کرتا ہے، آپ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے لگتے ہیں اور آپ کو روز مرہ کے معاملات میں اللہ رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی بقول علامہ اقبال کے، بندہ مولا صفات اختیار کرنے لگتا ہے، جیسے عدل کرنا، امانت داری کرنا، رحم، عفو اور درگزر کرنا۔ یعنی اصل عبادت کردار سازی ہے۔ سادہ تعریف یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تقوی کی سادہ تعریف اور کیسے حاصل کریں؟ اچھے حلال کام خود کرنا اور دوسروں کو حکمت کے ساتھ ترغیب دینا، اور برے حرام کام سے خود رکنا اور حکمت سے دوسروں کو بھی روکنا۔ اچھے کام کیا ہیں؟ اچھے کام وہ ہیں جو حلال ہیں، جیسے تعلیم حاصل کرنا، ماں باپ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سچ بولنا،
امانت داری کرنا، دیانت داری کرنا، عدل و انصاف کرنا، حقوق دینا، محبت کرنا، وقت کی پابندی کرنا، عہد نبھانا، یہ سب اچھے کام ہیں۔ برے کام وہ ہیں جو حرام ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، خراب مال بیچنا، لوگوں کی غیبت کرنا، حقوق مارنا، ظلم کرنا، امانت میں خیانت کرنا، بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، جہالت وغیرہ۔ آخری بات، رہی بات بعض پریکٹسز جیسے ٹوتھ پیسٹ کرنا وغیرہ یا غیر ضروری نامحرم سے بات کرنا، روزہ تو نہیں توڑتے مگر روزے کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی میں بڑا انسان بننا ہے اور اللہ کا ولی بننا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو تقویٰ ضروری ہے۔ تقویٰ ضرور حاصل کریں، یہی دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تھینک یو۔